نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر صدق اللہ العظیم۔ آج 26ویں رمضان شریف ہے اور آنے والی جو رات ہے وہ 27 رمضان شریف کی رات ہوگی، اور جس کو عام طور پر ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن شریف کو قدر کی رات میں نازل کیا، اور تمہیں کیا پتہ کہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ یعنی 1000 مہینوں کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ جو ہے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی ایک رات کی عبادت کا ثواب جو ہے 83 سال 4 مہینوں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو قدر کی رات جو ہے وہ کب آتی ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ آپ نے فرمایا شب قدر کو اگر ڈھونڈنا ہے تو رمضان شریف کا جو آخری عشرہ ہے اس میں ڈھونڈو۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آخری پورے عشرے میں 2 یا 10 راتیں ہوتی ہیں، ہم کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ان راتوں میں سے جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں، ان میں سے کوئی ایک رات جو ہے شب قدر ہوگی۔ تو اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ ان راتوں میں زیادہ عبادت کریں تاکہ وہ اس رات کو پا سکیں، اس رات کے عبادت کو، اس کے مقام کو، اس کی فضیلت کو پا سکیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان شب قدر میں قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور کافی ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے 27ویں رمضان شریف کو شب قدر جو ہے ڈکلیئر کیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو لفظ ہے اس میں 9 حروف ہیں، لام یا لام تا الف لام قاف دال را، اور یہ جو 9 حروف والا جو لفظ ہے لیلۃ القدر یہ 3 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے اسی صورت میں۔ تو 9 کو اگر آپ 3 سے جو ہے ملائیں گے تو جواب آئے گا 27۔ تو زیادہ تر بزرگوں کا خیال ہے کہ 27ویں جو ہے رمضان وہ شب قدر ہوتی ہے۔ ہمارے جو شیخ ہیں پیر سی محمد راشد روزہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو ملفوظات ہیں مجموع الفیوزات، اس میں رمضان شریف کا جو چیپٹر ہے اس میں آپ نے حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے حوالے سے ایک روایت بیان کی ہے کہ اگر جو ہے چاند فلاں رات کو ہوگا تو شب قدر فلاں رات کو ہوگی، اگر چاند فلاں رات کو ہوا تو شب قدر فلاں رات کو ہوگی۔ تو اس میں پیر سی محمد راشد نے جو مقولہ دیا ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر اتوار کی شب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو پھر 27ویں رمضان جو ہے شب قدر جمعے کی رات 27ویں رمضان کو ہوگی۔ چونکہ اس سال 1443 ہجری میں جو ہے رمضان شریف چونکہ چاند جو ہے اتوار کی شب کو نظر آیا تھا، اتوار کو پہلا روزہ تھا، تو پیر سی محمد راشد نے جو غوث اعظم کے حوالے سے فارمولہ بتایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج رات جو آنے والی ہے 27ویں رات بھی ہے، جمعے کی رات ہے، تو آپ نے فرمایا یہ شب قدر ہوگی۔ تو بہرحال اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، اور زیادہ تر جو ہماری مساجد ہیں ان میں قرآن شریف کا ختم جو ہے 27ویں رمضان کو کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور اس ضمن میں ایک حدیث ہے جس کو پیر سی محمد راشد نے ملفوظات میں بیان کیا ہے، اور امام دارمی کی جو سنن دارمی کتاب حدیث کی اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جو بندہ قرآن شریف کے ختم والی رات جہاں قرآن شریف کا ختم ہو رہا ہے اور دعا مانگی جا رہی ہے اس میں جو بندہ شریک ہوگا ختم دعا کی محفل میں، تو آپ نے مثال دیا وہ اس کا ثواب ایسے ہے جیسے کوئی جنگ میں تو شریک نہیں ہوا، جہاد میں شریک نہیں ہوا، لیکن جب مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی تھی تو ایک بندہ وہاں آ کر بیٹھ گیا تو مال غنیمت کا کچھ حصہ اس کو بھی دیا جاتا ہے۔ تو پیر سی محمد راشد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو 27ویں رات تک جو ہے عبادت کا یا قرآن کی تلاوت کے سننے کا سماعت کا اگر موقع نہیں ملا اور وہ شب قدر میں اور ختم شریف کی محفل میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو حصہ ان شریک و محفل کے شریکوں کو نصیب فرمائے گا، اس کا کچھ حصہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو لہٰذا آج کی رات جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے،
نوافل پڑھنے چاہیے اور جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت ہی افضل رات ہے اور جمعے کی رات الگ سے ہے، اس کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہے میرے پاس یہ ایک میگزین ہے جس کا نام ہے الراشد۔ الراشد جو ہے ہمارے شیخ پیر سی محمد راشد کے نام کی طرف منسوب ہے، اور یہ ایک رسالہ ہے، میگزین ہے منتھلی، جو خانقاہ شریف پیر صاحب پگاروں کی جو خانقاہ ہے پیر جو گوٹ، وہاں سے یہ ہر مہینے شائع ہوتا ہے، دینی اور اسلامی رسالہ، جو آج چھپ کر ہمارے پاس جو ہے ہمیں موصول ہوا ہے، اور اس میں بہت سارے اچھے مضامین ہیں اور یہ سندھی اور اردو زبانوں میں ہے الراشد۔ اس کا جو اداریہ ہے وہ شمع شبستان راشد کے نام سے لکھا گیا ہے، جس میں پیر سی محمد راشد روزے دھنی کی جو خدمات ہیں ان کا اجمالی ذکر ہے۔ اس کے بعد جو ہے راشد التفاسیر کے نام سے پیر سی محمد راشد جو قرآن کی تفسیریں بیان کرتے تھے، ان کے جو نکات ہوتے تھے ان کا جو ہے اس رسالے میں ذکر کیا گیا ہے راشد التفاسیر کے عنوان سے۔ اس کے بعد جو ابھی میں نے حدیث بتائی آپ کو ختم قرآن کی محفل میں شریک ہونے کے ثواب کے حوالے سے، اس حدیث کا بھی ذکر اس رسالے میں موجود ہے۔ اور جو حضرت پیر صاحب پگارو ہیں اس وقت جو 8ویں پیر پگارو، ان کا ایک زبردست جو ہے فکری خطاب ہے جو آپ نے اپنے ہر مریدین کے سامنے پیش کیا تھا ساگڑ میں 2017 میں، اس کا جو پورا متن بھی اس رسالے میں دیا گیا ہے۔ شیخ الحدیث مفتی محمد رحیم سکندری صاحب جو ہیں، ان کا بھی ایک مضمون ہے ان کے استاد حضرت مولانا محمد صالح مہر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور جو شوال مہینے کے کیا فضائل ہیں، عید الفطر کے کیا آداب ہیں، ان کا بھی تفصیلاً اس میں مضامین ہیں۔ ذکر الہی اور درود شریف کی برکات کے حوالے سے امام غزالی کی جو کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، اس کے حوالے سے ایک واقعہ بھی دیا گیا ہے۔ اور عشر زکوٰۃ کی طرح جو عشر کے احکام جو ہیں وہ بھی اس میں سوال اور جواب کی صورت میں دیے گئے ہیں۔ اور ایک مضمون ہے امام جلال الدین سیوطی جو بڑے مفسر تھے، محدث تھے، سیرت نگار تھے، ان کی مشہور کتاب ہے تفسیر پر الدر المنصور، جو تفسیر بالمعصور کہلاتی ہے۔ اس تفسیر در منصور کے حوالے سے ایک حضور کی مشہور حدیث دی گئی ہے جس میں قیامت کی 72 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ 72 نشانیاں آج سے 1400 برس پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور وہ کون سی 72 نشانیاں ہیں آج ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں تو شاید یہ جو ہے نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، ان کا تفصیلاً ذکر ہے اس میں۔ اور ایک جو ہے مضمون ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کا ایک دہریہ تھا، کمیونسٹ تھا، ملحد تھا، جس سے ایک مناظرہ ہوا تھا خدا کے وجود کے حوالے سے، اس کا جو ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پیر سی محمد راشد روزے دھنی کے ایک خلیفہ تھے نبی بخش قاسم لغاری، جو بہت بڑے شاعر تھے، ان کا سر کیدارو جو ہے سندھ میں بہت بڑا مشہور ہے۔ ڈاکٹر بلوچ صاحب کہتے تھے کہ شاہ لطیف اگر سندھی شاعری کے آفتاب ہیں تو خلیفہ نبی بخش لغاری جو ہیں سندھی شاعری میں 14ویں کے چاند کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو ان کی جو زندگی ہے اس پر روشنی ڈالی گئی ہے ایک مضمون میں۔ اس کے علاوہ خود جو ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ تھے، ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں علم ادب کے حوالے سے، اور جو ہے سندھی لغات کے حوالے سے، کراسی کی شاعری کے حوالے سے، اور بہت سارے موضوعات ہیں جن پر ڈاکٹر بلوچ صاحب نے کام کیا، تو ان کا بھی ذکر جو ہے اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اردو میں بھی مضامین ہیں جن میں جو ہے استن حنانہ، وہ کھجور کا درخت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں رویا تھا، اور اس کھجور کے درخت کو مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی شریف میں تفصیلاً بیان کیا ہے۔ استن حنانہ در ہجر رسول نالمی زد ہمچو اربا بے وقول، اس استن حنانہ کا واقعہ، اور جو ہے شوال میں غزوہ احد ہوئی تھی 3 ہجری کو، جس میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور 70 جو ہے حضور کے صحابہ شہید ہوئے تھے، ان کا بھی تفصیلاً اس میں ذکر موجود ہے۔ بہرحال یہ رسالہ جو آج ہی پبلش ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں گے، الراشد خانقاہ شریف پیران پگارا کا ایک فکری علمی ترجمان ہے جس میں بہت ہی اچھے اچھے مضامین چھپتے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو، اس رسالے کو مطالعے میں رکھیں اور اس کو اور دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگان دین کے علم اور عرفان سے مستفیض فرمائے۔